بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ دوست احباب مومنین حضرات؟ اللہ پاک کی حفظ و امان میں آج کی میری یہ ویڈیو یا علی مدد پر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی کاوش میری اس گنہگار کم علم بندے کی ضرور سنیں۔ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں، ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ وہ لوگ اگر کبھی زندگی میں کسی مسئلے یا کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو وہ کسی بھی بندے، کسی انسان، کسی آفیسر، کسی رشتہ دار، کسی رشتے ناتے سے مدد نہیں طلب کرتے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ جب ہمیں کوئی پی سی یعنی پولیس کانسٹیبل تنگ کرتا ہے تو کیا ہم اس کے خلاف مدد لینے کے لیے بالا آفیسر، ایس ایچ او یا انسپیکٹر، ڈی ایس پی، ڈی آئی جی کے پاس نہیں جاتے؟ جاتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارا ملک پاکستان دوسری دنیا کے ممالک سے مدد لے رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ اگر آپ کی گاڑی کہیں پر پھنس جاتی ہے تو آپ کسی کو نہیں بلاتے کہ تھوڑا سا دھکا دلواؤ تاکہ میری گاڑی نکل جائے، پھنسی ہوئی ہے۔ ضرور لیتے ہیں مدد۔ قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، مومن مومن کا مددگار ہے۔ لیکن پھر بھی یا علی مدد پر اعتراض ہے۔ تو ایک بار ایک اہل حدیث دیوبندی بندہ تھا جس سے میری بحث ہوئی یا علی مدد پر۔ اس بندے کے جیسی یا علی مدد کو رد کرنے والی دلیل، عقلی دلیل آج تک میرے سامنے کسی نے نہیں رکھی۔ یہ واٹس اپ، فیس بک، انٹرنیٹ کا دور ہے، لیکن وہ دلیل، وہ بات میری زندگی میں صرف اس بندے نے رکھی، دوسرا کوئی اس جیسا قابل مجھے شاید نہیں ملا۔ کیونکہ بات چاہے مخالف کی ہو لیکن عقلی دلیل کے مطابق صحیح ہو تو ماننی پڑے گی ہمیں۔ جس میں اس بندے نے مجھ سے کہا کہ آپ یا علی مدد کہتے ہیں تو علی مولا تو نجف اشرف میں ہے، ان کا تو وہاں پر مزار ہے، آپ یہاں پر ان سے مدد طلب کر رہے ہیں، کیا یہاں پر مولا علی موجود ہیں جو آپ ان سے مدد طلب کرتے ہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ رد کس طرح سے، کس وجہ سے یہاں سے اس مولا علی سے جو نجف میں ہے مدد نہیں طلب کر سکتے؟ تو اس نے کلیئرن ایک جملے میں مجھے جواب دیا کہ مدد حاضر، ناظر اور موجود سے لینا حق ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اللہ حاضر ناظر موجود ہے، اس سے مدد طلب کرو، کسی اور سے مدد طلب مت کرو۔ جو موجود نہ ہو، جو حاضر نہ ہو، جو دیکھ نہیں رہا ہو آپ کو، جو آپ کی بات سن نہیں رہا ہو، اس سے مدد کرنا عقلی طور پر غلط ہے۔ میں نے اس سے عقلی دلیل پوچھی کہ کوئی دلیل دیں ایسی۔ اس نے میرے بڑے بیٹے کا نام لیا اور کہا مجھ سے کہ اس وقت جس جگہ آپ میرے پاس میری بیٹھک پر میرے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہو،
کیا آپ کا بڑا بیٹا یہاں موجود ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو اس بندے نے کہا کہ اگر اس وقت آپ کا بیٹا یہاں موجود نہیں ہے اور آپ نام لے کر کہتے ہیں میرے بڑے بیٹے کا نام غلام شہباز ہے، تو اس نے کہا آپ اس وقت کہیں گے کہ غلام شہباز مجھے پانی پلا، کیونکہ وہ موجود ہی نہیں ہے، وہ اپنے گاؤں میں ہے، آپ سے بہت دور ہے، نہ آپ کی بات سن رہا ہے، نہ آپ کو دیکھ رہا ہے، نہ آپ کے قریب ہے، نہ یہاں موجود ہے۔ تو اس سے مدد مانگنا دو طرح سے غلط ہے، یا تو آپ کو عقل نہیں ہے یا پھر آپ اندھے ہیں، کیونکہ آپ جس سے مدد طلب کر رہے ہیں، کام کہہ رہے ہیں، وہ یہاں موجود نہیں، نہ حاضر ہے، نہ ناظر ہے، نہ موجود ہے۔ تو پھر میں نے بات کو سمجھا اور اپنی ریسرچ شروع کی۔ کافی سالوں کے بعد، جی یہ میری جوانی کی بات ہے، میں بالکل ینگ تھا اس وقت، نوجوان تھا اس وقت یہ مسئلہ ہوا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد، 3-4 سالوں کے بعد مجھے وہ چیز ملی، سمجھ میں بھی آئی، اور میرے دل نے اس کو مانا اور میں مطمئن ہو گیا۔ اب میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا جناب آئیے بیٹھیے، آپ نے فرمایا تھا کہ جو حاضر ناظر اور موجود نہ ہو اس سے مدد مانگنا جہالت ہے، شرک ہے، کفر ہے، بے عقلی ہے، بد دماغی ہے، ناسمجھی ہے۔ میں نے کہا صحیح ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ جناب ٹھیک ہے، اب میں یہ ثابت کرنے آیا ہوں کہ مولا علی حاضر ناظر اور موجود ہیں ہر وقت، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ۔ اس نے اچک کر کہا مجھ سے دکھائیں، ثبوت دیں، شاباش۔ میں نے عرض کیا بسم اللہ، کوئی قرآن پاک آپ کے پاس ہے معنی والا؟ اس کے پاس تھا، وہ لایا، اور اس کو میں نے کھولا۔ لیکن کھولنے سے پہلے میں نے اس سے ایک بات پوچھی، ایک سوال کیا۔ میں نے اس بندے سے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ اور وجہ اللہ میں کیا فرق ہے؟ کیا وجہ اللہ اللہ ہے یا وجہ اللہ غیر اللہ ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ وجہ اللہ اور اللہ میں فرق ہے، اللہ کا نام بھی غیر ہے اللہ کے لیے، وجہ اللہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ وجہ اللہ اور اللہ میں فرق ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جناب اگر میں آیت دکھاؤں پھر آپ مکر تو نہیں جاؤ گے؟ تو اس نے کہا نہیں میں نہیں مکروں گا، تو آیت دکھا۔ میں نے کہا آپ نے ابھی فرمایا کہ وجہ اللہ اللہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ تو سچ ہے۔ پھر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 کھولی، آیت نمبر 115، سورہ بقرہ آیت نمبر 115۔ اس میں لکھا تھا کہ مشرق مغرب اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، پھر تم اپنا چہرہ جدھر بھی کرو گے ادھر وجہ اللہ موجود ہے، فثم وجہ اللہ، فثم وجہ اللہ، فثم وجہ اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 115۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں یہ وجہ اللہ ہے یا اللہ کی بات ہے؟ اس نے کہا یہ وجہ اللہ کی بات ہے۔ میں نے کہا یہاں اللہ تو مراد نہیں۔ اس نے مانا کہ یہاں اللہ مراد نہیں ہے، یہ وجہ اللہ کی بات ہے، وجہ اللہ۔ تو میں نے کہا کہ اب قرآن پاک فرماتا ہے کہ مغرب، مشرق، شمال، جنوب، ہر طرف
اللہ کا ہے، ہر طرف اللہ کے لیے ہے۔ اب تم اپنا چہرہ جس طرف بھی کرو گے ادھر وجہ اللہ کو پاؤ گے۔ ابھی میں نے اس سے عرض کی کہ ابھی آپ نے مانا ہے کہ وجہ اللہ اللہ نہیں ہے، وجہ اللہ اللہ نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ جناب اب وجہ اللہ قرآن کی روح سے سورہ بقرۃ آیت نمبر 115 کے مطابق وجہ اللہ اس وقت بھی زمانہ حال پریزنٹ ٹینس میں ہر جگہ ہر طرف ہر جگہ موجود ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہہ کر کہ ہر طرف وجہ اللہ ہے۔ جس آیت سے مولا علی پاک شہنشاہ حاضر ناظر اور موجود ثابت ہوئے، پھر میں نے اس سے اب پوچھا کہ اب قرآن سے ثابت ہوا کہ علی مولا اس وقت ہر جگہ ہر مقام پر حاضر ناظر اور موجود ہیں۔ تو آپ نے کل یہی کہا تھا کہ جو حاضر ناظر اور موجود نہ ہو اس سے مدد طلب کرنا شرک ہے، غلط ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے مولا علی پاک شہنشاہ وجہ اللہ کو قرآن پاک سے ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود ثابت کر دیا۔ اگر علی مولا حاضر ناظر موجود ہیں تو 14 معصومین حاضر ناظر اور موجود ہیں، جس سے 14 معصومین ہی ہر جگہ پر حاضر ناظر اور موجود ثابت ہو گئے۔ قرآن سے آپ کے سامنے آیت ہے، آپ جائیں تحقیق کریں۔ سب سے پہلے آپ نے بندوں سے ملوں سے یہ پوچھنا ہے کہ وجہ اللہ اور اللہ میں فرق کیا ہے۔ وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ وجہ اللہ اللہ کا غیر ہے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد کرنا طلب کرنا جائز نہیں ہے، وہ غیر اللہ کو حاضر ناظر موجود نہیں مانتے۔ اس وقت میں نے ایک اور سوال کیا کہ اس وقت شیطان کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ پوری دنیا میں۔ میں نے کہا جو لعنتی ہے، جو راندہ درگاہ ہے شیطان ابلیس، وہ ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود ہے۔ 14 معصومین موجود نہیں، ہمارے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں۔ پھر میں نے اور سوال کیا اس سے، یہ بتائیے کہ 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ اس نے کہا ہزاروں کی تعداد میں کم سے کم۔ تو میں نے کہا اسرائیل علیہ السلام ہزاروں جگہوں پر حاضر ناظر اور موجود ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ کوئی بندہ ایران میں مرتا ہے، کوئی عراق میں مرتا ہے، کوئی انڈیا میں، کوئی چین میں، کوئی امریکہ میں، کوئی افریقہ میں، کوئی آسٹریلیا میں، کوئی مالدیپ میں، کوئی بھوٹان میں، کوئی بنگلہ دیش میں، آپ جانتے ہیں تمام ممالک کو۔ اور یہ اسرائیل ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے ان کو مارنے کے لیے۔ شیطان ہر جگہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اکیلا ہے، بندی بھی اکیلی ہے، ان کو بہلاؤ پھسلاؤ، ان سے زنا کرواؤ۔ کیسے اس کو پتہ چل جاتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے، وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو اگلا بندہ کافی پشیمان ہوا، اس نے ہار مانی میرے سامنے اور مجھ سے وقت مانگا، پھر کبھی اس پر بات کریں گے۔ میں نے کہا میں دل و جان سے انتظار میں رہوں گا، لیکن وہ آج تک اس معاملے پر مجھ سے بات کرنا نہیں آیا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ یا علی مدد پر ایک چھوٹی سی میری یہ کاوش، اور یا علی مدد پر میں باقاعدہ لیسن چلاؤں گا، سبق چلاؤں گا روزانہ کے حساب سے۔ آپ دعا دیں، اور ہمارے چینل کو کلندری نیٹ کو، ہمارے چینل کا نام اس وقت تبدیل ہو چکا ہے، اب میرے چینل کا نام ہے کلندری نیٹ، کلندری نیٹ۔ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ ایسی ویڈیوز جو کافی معلوماتی ہیں ان کو شیئر کریں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، علم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی علم حاصل کرنے دیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اس یا علی مدد کے موضوع کو میں کچھ ہی دنوں میں باقاعدہ سے شروع کروں گا، لیسن کے حساب سے، قرآن سے، صرف قرآن سے۔ آج بھی میں نے قرآن سے بات کی، آئندہ بھی قرآن سے بات کریں گے۔ میں زیادہ سے زیادہ قرآن میں سے جانتا ہوں۔ میری پوری زندگی 30 سال قرآن پاک کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے میں گزر گئے۔ اب جا کر میں نے
کچھ بولنے کی سکت حاصل کی ہے اور بول رہا ہوں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ یا علی مدد، حق حیدر، مست قلندر، اپنوں کا، اپنے وطن کا، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، اپنے دین کا خیال رکھیں، ہر مومن مسلمان کا ساتھ دیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ والسلام۔